اے ایمان والو تم خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ سے اولاد کو بچانے کے ذمہ دار ہم ہیں. بچہ جب سے پیدا ہوا تب سے لے کے بڑے ہونے تک تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری باقی. بہت ذمہ داری سے بات سننا، کیونکہ ہم لوگوں نے ذہن بنا رکھا ہے کہ پڑھانا اور تعلیم دینا صرف مولویوں کی ذمہ داری ہے. غور سے سنیے اسلام کیا کہتا ہے. قرآن نے نظام بنایا ہے ہمارے لیے، اسلام نے قانون بنایا ہے ہمارے لیے. ہم اولاد کے ذمہ دار باپ ہیں اور اولاد کے علم اور تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری باپ کی ہے. اگر ایک بیٹا علم سے کوڑا رہ جائے اور بے علمی اور جہالت کی بنیاد پر اگر وہ بدعمالی کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری باپ کی ہے، اور قیامت کے دن باپ سے سوال ہوگا تیرے بیٹے نے تعلیم کیوں حاصل نہیں کی، تو نے اپنے بیٹے کو تعلیم کیوں نہیں دلوائی. یہ تعلیم دلوانے کی ذمہ داری باپ کی ہے. احسان مانو ان کا کہ ہماری ذمہ داری یہ پوری کر رہے ہیں، اور ہمارا فرض تھا وہ یہ ادا کرے. قیامت کے دن ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں رفیق صاحب کا بچہ کوڑا کیوں رہ گیا، وہ جاہل کیوں رہ گیا. اگر بچہ جاہل رہا تو باپ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری باپ کی ہے، باپ کی. یہ احسان مانو ان علماء کا کہ وہ ہماری ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اور قیامت میں ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا رہے ہیں. تو جب یہ ہمارے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں تو کیا ہمارا فرض نہیں بڑھتا کہ کچھ ساتھ سا کر ہم بھی دے دیں، تھوڑا سا ہم بھی تکلیفیں برداشت کر دیں. ہم اپنے گھر کے اندر کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں، قانون بنائے ہیں، اس قانون کے مطابق گھر والوں کو چلنا ہے. کیا گھر والے آپ اپنی مرضی پہ چلتے ہیں؟ نہیں. آپ کہیں گے نہیں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، میں تیرا باپ ہوں، اس طرح رہنا چاہیے. تو آپ اپنے 5 آدمیوں کے ذمہ دار ہو، تو آپ اپنے 5 لوگ جو آپ کے زیر دست ہیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے ہیں، ان کی ذمہ داری آپ کے سر پر. آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط نہ چلا جائے، یہ غلط راستے پہ نہ چلا جائے، آپ کو فکر رہتی ہے. یہ 100 بچوں کو پالے ہیں، ان کو کتنی فکر ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے جو باپ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان مدرسین و اراکین مدرسہ کی تکلیفوں میں اضافہ نہ کرے، بلکہ ممکن کوشش کرے کہ ان کی تکلیفوں کو ہم ہلکا کریں، آسان کریں، جتنا ہو سکتا ہے ہم سپورٹ کریں. ہم نے مدرسے میں بچے کو رکھے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ اب ساری ذمہ داری ان کی، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری ذمہ داری ہماری ہے. بچے کو لانا لے جانا یہ تو احسان ہے کہ یہ پیسہ بھی ہم سے نہیں لیتے، ورنہ کون ہے جو 2 ٹائم کا کھانا مفت میں کھلائے. کھانا بھی کھلا رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، تربیت بھی دے رہے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے لیے بخشش کا سامان بھی تیار کر رہے ہیں. ایک بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے، ان کو کیا مل رہا ہے؟ یہ رات دن محنت کرتے، یہ بیچارے کہیں امامت کریں، یہ مولانا صاحب کہیں امامت کریں، ان کو بھی، ان کے بھی گھر میں بچے ہیں، ان کی بھی بیوی، ان کی اپنی گھر کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن وہ اپنے گھر کے بچوں کو چھوڑ کر آپ کے بچوں کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، ان کی تربیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی فکر میں لگے ہوئے. پوچھو ان سے. رمضان میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ آرام سے افطاری ہو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں کو، بیچارے عصر میں یہ گاؤں میں ہے، مغرب میں وہ گاؤں میں ہے، عشاء میں کہیں نہ ڈھنگ سے افطاری کر پاتے ہیں نہ ڈھنگ سے کھانا کھا پاتے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے بچوں کے لیے. اس کے لیے اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے کہ ہم اپنے بچے رکھ کر احسان ان پہ کر رہے ہیں. نہیں، احسان ان کا مانو کہ یہ ہمارے بچوں کو سنبھال رہے ہیں، علم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں. جو ہماری ذمہ داری تھی وہ یہ نبھا رہے ہیں. اس لیے ماں باپ کا اول ترین فرض ہے کہ بچوں کو آوارہ ہونے سے بچائے. بہت اہم ترین آخری روایت میں بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا کہ ماں باپ کا کردار اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں کتنا اہم ہے. سرکار نے فرمایا کل مولد یولد علی الفطرہ. ماشاءاللہ کتنے؟ ماشاءاللہ. یہ مولانا یعقوب صاحب ہے، دیگام کے ہیں، اونڈیل میں رہتے ہیں. ان کی طرف سے دارالعلوم میں 5000 روپے دیے گئے. ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے بے صاحبزادے بھی ہے کیا؟ چلو ماشاءاللہ، ان کے صاحبزادے بھی یہاں تعلیم لے رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دونوں جہان میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. سرکار نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ
دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی گھر میں پیدا ہو، وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، نیچر پہ۔ فطرت کیا ہے؟ نیچر کیا ہے؟ اسلام۔ یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اس کو یہودی کون بناتا ہے؟ اس کو نصرانی کون بنا دیتا ہے؟ اس کو نیچری کون بنا دیتا ہے؟ اس کو بدعقیدہ کون بنا دیتا ہے؟ جب یہ مسلمان ہی پیدا ہوا ہے تو یہ غیر مسلم ہو کیسے گیا؟ بہت توجہ سے سنیے، ماں باپ کا کردار کتنا اہم رول ادا کرتا ہے بچوں کے پیچھے۔ سرکار نے فرمایا پیدا ہونے والا تو مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، کسی کے ماں باپ اسے ہندو بنا دیتے ہیں، کسی کے ماں باپ اس کو بدعقیدہ بنا دیتے ہیں۔ تو جب ایک ماں باپ بچے کو دھرم میں، مذہب میں اور اپنے کردار میں ڈھال سکتے ہیں تو ایک مسلمان کیا اپنے بچے کو مسلمان کی حیثیت سے نہیں رکھ سکتا؟ ایک بہت اہم ذمہ داری ہمارے سر پر ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے اولاد پیدا کر لی کافی ہے، ساری ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ کا اہم رول ہے، اسی لیے کہا گیا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، وہاں سے تعلیم حاصل کرے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جیسے ہم گورنمنٹ کے اور یہ جو گجرات کی گورنمنٹ ہے اس کے لو اور قانون فالو کرتے ہیں، کیا ہم اپنی منمانی کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ نے گاڑی لی، گاڑی میری ہے، میرا پیسہ ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں نمبر لکھ دوں نہ لکھوں، لیکن مرضی آپ کی نہیں چلے گی۔ آپ کو RTO میں جانا پڑے گا، وہاں لائن میں کھڑے رہنا پڑے گا، وہ جو نمبر دے آپ کبھی زبان اٹھا کر کہہ سکتے ہیں ارے میری گاڑی ہے، میرا پیسہ ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، میں اپنی مرضی سے لایا ہوں، تم کون ہوتے نمبر دینے والے؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا قانون ہے اور اس نے قانون بنایا ہے ہماری حفاظت کے لیے، تاکہ یہ رجسٹریشن ہو، کبھی گم ہو جائے تو اس قانون سے، اس نمبر سے وہ ہم حاصل کر سکے۔ دوسرے بہت سے قانون ہیں ہمارے ملک کے، ہم کبھی بھی ملک کے قانون کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اور توڑنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ اسے توڑنے پر سزا ملے گی۔ لیکن ایک مدرسہ ایسا رہے گا جہاں ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے، کیونکہ میں 17 سال سے دارالعلوم میں پڑھا رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 17 برس سے، اور ہر ایک سے اپنا پالا ہے، ہر کوئی ہر جگہ کا رول فالو کرتا ہے۔ اسکول میں آپ کیا منمانی کرتے ہیں؟ کیا جب چاہے تب اسکول میں آپ گھس جائیں گے، بچے کو اٹھا کے لے آئیں گے؟ نہیں۔ جب چاہے تب چھٹیاں کر دیں گے؟ نہیں۔ لیکن مدرسے میں ایسا نہیں ہے، مدرسے میں آپ اپنی مرضی سے جب چاہے چلائیے، جب چاہے بچے کو رکھیے، جب بچہ گھر ہے جب مرضی ہے تب بھیجیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کی ذمہ داری ہماری تھی اور وہ ذمہ داری ہم نے ایک باپ ہونے کے ناطے استادوں کو سونپی ہے، اور وہ بخوبی ایک باپ کی طرح بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو بچے کے دل میں خدا را ان استادوں کے لیے نفرت پیدا نہ کرے۔ ہوتا کیا ہے نقصان وہ سمجھ لیجیے، جب ہم بچوں کے سامنے اس کے مدرسے یا استادوں کے خلاف کوئی لب کشائی کرتے ہیں تو اس کا اثر بچے کے ذہن پر جاتا ہے، اور وہ بچہ جس سے تعلیم لیتا ہے اس کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور جانتے ہیں جو بھی علم آپ حاصل کریں، جب تک اس علم کی قدر، اہمیت اور ادب اور اس علم کے سکھانے والے کا ادب و احترام اور قدر نہ ہوگی، وہ علم کبھی بھی نہیں رہے گا۔ یہ اہم ترین علم حاصل کرنے، علم حاصل کرنا علم پڑھنے سے کم اور ادب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کو بے ادب نہ بنائیں، با ادب رکھے۔ ایک باپ کے سامنے بیٹا بے ادبی کرے، آپ کی ہمارے سامنے گالی گلوچ کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ استاد کے سامنے اگر وہ کرے اور استاد اگر اس کو ڈانٹ دے، مار دے، کس لیے؟ ہمارے بچے کو با ادب بنانے کے لیے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ایسے میں بچے کا ساتھ نہ دے، بلکہ استاد کی حوصلہ افزائی کرے، مبارک ہو کہ میرا کام تم نے کر دیا ہے۔ یہ حوصلہ اور جذبہ رکھیے، تب جا کے کامیابی ملے گی۔ ایک بچہ جب عالم ہوگا تو قیامت کے دن فخر سے آپ کا سر بلند ہوگا، فخر سے ہمارا آپ کا سر۔ دیکھیے مجھے کہنے کے لیے میں بڑا ذمہ دار ہوں اور میرا حق بنتا ہے، کیونکہ میں نے اپنا ایک بچہ قربان کر دیا اس علم کے پیچھے۔ 5 بچے دائرہ میں شہید ہوئے، میرا اپنا ایک بیٹا 18 سال کا 20 پاڑے کا حافظ تھا، وہ پھر بھی میں نے اپنے 2 بچوں کو رکھا، ورنہ لوگوں کے جذبے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم نے نہیں کہا، ہم نے اپنے گھر کے سامنے مدرسہ ہونے کے باوجود ہم نے اپنے مدرسے بچوں کو یہاں، کیونکہ ہم علم کی قدر جانتے ہیں۔ آج میں یہاں کھڑا ہوں، اتنے علماء کے بیچ میں مجھے کھڑا رکھا ہے، کیا اس بنیاد پر کہ میں دیگام کا رہنے والا ہوں؟ کیا اس بنیاد پہ کہ میں ملیک ہوں؟ کیا اس بنیاد پہ کہ میں لمبا چوڑا ہوں؟ نہیں،
مجھے یہ مقام اور اسٹیٹس ملا ہے تو فقط علم کی دولت سے ملا ہے۔ آپ تھوڑی تکلیفیں برداشت کر لیجیے، 5 سال 6 سال ہے، پھر اس کے بعد آپ کا بچہ بھی ایسا ہی کھڑا ہوگا، ایسا ہی وقار ہوگا، جب وہ اسٹیج پہ بولے گا تو اس وقت تمہارا سینہ پھول جائے گا۔ اور اس سے بھی بڑا بولے نہ بولے، جب آپ کا انتقال ہوگا، بہت سے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے، پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر وکیل کھڑے، میت رکھی ہوئی ہے، جنازہ سامنے اور بیٹا ہاتھ باندھ کے باہر کھڑا ہے، پوچھا گیا بیٹا باپ کا جنازہ ہے، آخری نماز پڑھی جائے مغفرت کی، کھڑا کیا کرے، نماز پڑھنا نہیں آتی۔ یہ افسوس کرنا ہے تم نے اتنی تعلیم دی اور تیرے لیے وہ دعا کے لیے نماز بھی نہ پڑھ سکا۔ اور یہ بچہ جس کو یہاں تعلیم دی ہے، کل خدا نہ خواستہ جب ہمارا انتقال ہوگا، اور سب کا ہونا ہی ہے، اللہ سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے، موت سب کی ہونی ہے، لیکن اس وقت جنازے میں ہم لیٹے ہوں گے، بے بس ہوں گے، اس وقت جب بیٹا ہمارے جنازے کے پاس کھڑا ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو یاد رکھو بیٹے کی دعائیں باپ کے حق میں قبول ہو جاتی ہیں۔ جیسے باپ کی دعا سرکار نے فرمایا دعاؤ والدی لولدی کا دعائی لی امتی، ایک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی۔ دعائیں بھی کیجئے اور سہکار دیجئے، خدا نہ خواستہ حالات بگڑے تو یہی بیٹا جو عالم دین ہوگا وہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ آ کر فاتحہ پڑھ کے ہمیں بخشوائے گا۔ آخری حدیث سن لیجئے اور آپ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے اور اس ناز کے ساتھ ذمہ داریوں کو نبھائیے۔ سرکار نے فرمایا ایک جنتی جنت میں جائے گا، بڑے بڑے محل دیکھے گا تو گھبرا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے تو یہ عمل کیے ہی نہیں تھے، ایسا کردار میرا تھا ہی نہیں، ایسے اعمال میں نے کیے ہی نہیں تھے کہ جنت میں اتنے اونچے اونچے درجوں پر مجھے فائز کیا جائے، اتنے بلند بلند مقاموں اور محلوں میں مجھے رکھا جائے، کہ اللہ یہ تیری مہربانی سے اتنے بڑے مقام مجھے ملے ہیں، مولا کس عمل کی بنیاد پر تو نے مجھے جنت میں اتنا بڑا درجہ دیا ہے؟ تو آواز آئے گی، حدیث کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، آواز آئے گی تیری اعمال کی بنیاد پر نہیں، تیرے بیٹے کی دعا کی بنیاد پر۔ یہ جو جنت میں تجھے بڑے مقام ملے ہیں نا وہ تیرے بیٹے کی دعا پر۔ اور بیٹا دعا کب کرے گا؟ جب پڑھا لکھا ہوگا، ورنہ امام صاحب کو ڈھونڈتا پھرے گا چلو امام صاحب فاتحہ پڑھ لو۔ یہ کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ ہمارا بیٹا ہماری بخشش کے لیے دوسرے کا محتاج، وہ خود ہماری معافی تو مانگ سکے گا اللہ کے سامنے، اتنا تو ہم کو فائدہ ہوگا۔ کم سے کم اتنا سمجھ لیجئے کہ دنیا میں نہیں تو کم سے کم قبر اور آخرت میں ضرور فائدہ ہونے والا ہے۔ اس لیے کچھ قربانیاں دیجئے۔ دیکھیے ہر ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اور استادوں کے تعلق سے بھی یہی آیا ہے کہ اب وہ شاگردوں کو اسی طرح تعدیب بھی دے، تعلیم بھی دے، تربیت بھی کرے، اور ضرورت پڑے تو مارے یہ سمجھ کر جیسے وہ اپنے بیٹے کو مار رہا، اتنے تک کی شریعت نے اجازت دی، وہ بھی بیٹے ہی کی طرح پال رہے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جو بیچارے محنت کر رہے ہیں، حقیقت جانیے بہت کم عرصے میں انہوں نے اپنی محنت سے بہت اونچا مقام حاصل کر لیا۔ اللہ اس ادارے کو قائم رکھے، اس کی جو مقاصد ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے، ان کی کاوشیں جو محنتیں انہوں نے کی ہیں اللہ ان محنتوں کو قبول فرمائے، ورنہ اتنی بڑی ہمت، اچھے لوگ پسینہ چھوڑ دیں، کوئی معمولی کام اتنے بچوں کو 2-3 وقت کھلانا، پالنا، اسکول بھیجنا، ذمہ داری نبھانا۔ ہمارے ادارے میں صرف دینی تعلیم ہے اور بہت پابندی کے ساتھ وقت پہ ہو جاتا ہے، ہمیں زیادہ ہمیں فکر نہیں ہے، لیکن اس ادارے کو ان کو زیادہ فکر اس لیے ہے کیونکہ ان کے بچوں کو یہاں بھی پروانا ہے اور اسکولوں میں بھی بھیجنا، اس لیے تھوڑی تکلیف ہمیں بھی برداشت کرنی پڑے۔ اور خاص کر آخری بات میری یہ ہے، ایک باپ ہونے کے ناطے میں بھی آپ سے کہوں گا کہ آپ بھی باپ ہیں، میں بھی باپ ہوں، میرا بھی بچہ یہاں پڑھتا ہے، آپ کے بھی بچے یہاں پڑھتے ہیں، یہاں کے جو رولز ہیں، جو قانون ہے اس کو فالو کریں، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس ادارے کے کسی بھی مدرس کو یا انتظامیہ کمیٹی کو ہماری طرف سے تکلیف پہنچے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم بڑے احسان فراموش کہلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو دینی دنیاوی علوم سے مالا مال فرمائے۔